بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم ارضیات کے بارے میں تو ہمیں آج پتہ چل چکا ہے۔ علم ارضیات ہمیں بتاتا ہے جیسا کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 3750 میل پر ہے اور اس کی اندرونی تہیں گرم اور مائع حالت میں ہے جہاں زندگی کا وجود بالکل نہیں ہے، اور زمین کی بالکل اوپر والی تہ جہاں ہم رہتے ہیں جو بہت پتلی ہے، کھینچ تان کے 30 میل تک، کچھ تہ سخت ہے لیکن زیادہ تر 1 سے 30 میل، اور اسی بات سے تو یہ شدید امکانات ہیں کہ یہ سطح تو لرزنے کا باعث ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تہوں کا ہیر پھیر ہے جو پہاڑی سلسلے کو اونچا کرتا ہے جس سے زمین کو پختگی ملتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ النبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 تا 7، ہم نے زمین کو وسیع بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ قرآن قطعاً نہیں کہتا پہاڑوں کو میخوں کی طرح پھینکا گیا، پہاڑ میخوں کی طرح۔ عربی کا لفظ اوتاد یعنی میخیں، خیموں کی کھونٹیاں۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے علم ارضیات کے مطالعے سے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ 19ویں صدی کے نصف میں معلوم ہوا ہے، اور ہمیں دکھائی دینے والے پہاڑ کی سطح زمین سے اوپر والی سطح سے کم ہوتی ہے جو زیر زمین گہرائی تک ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کھوٹیوں کو زمین میں گاڑا جائے۔ آپ صرف اوپر سے چھوٹا حصہ دیکھتے ہیں، زیادہ تر زمین کے نیچے ہوتا ہے، بالکل گلیشیئر کی چوٹی کی طرح۔ آپ صرف اوپر کی چوٹی دیکھتے ہو اور اس کا 90% حصہ پانی میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الغاشیہ میں سورۃ نمبر 88 آیت نمبر 19 اور سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا، پہاڑوں کو زمین سے اونچا بنایا۔ آج جدید علم ارضیات کے عروج کے بعد، جو کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، پلیٹ ٹیکٹونک کے نظریے کے تحت جو کہ پیش کیا گیا 1960 میں، پہاڑی سلسلوں کے ابھرنے کا ذکر ہے۔ آج کے ماہرین تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ زمین کو مضبوط کرتے ہیں۔ سارے ماہرین نہیں لیکن کچھ کہتے ہیں۔ آج تک میری نظر میں کوئی ایسی کتاب نہیں گزری، اور میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ایسی کتاب دکھائیں، کسی ماہر ارضیات کے ساتھ ذاتی تعلق نہ دکھائیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر کیت مور کی کہی ہوئی بات سچی ہے یا کوئی سچی دستاویز ہے۔ اور اگر آپ کتاب دی ارتھ کا مطالعہ کریں، جس کا حوالہ علم ارضیات کی کئی یونیورسٹیز نے دیا ہے، اس کے لکھاریوں میں سے ایک جن کا نام ڈاکٹر فرینک پریس ہے، جو مشیر تھا سابقہ امریکی صدر جمی کارٹر کا، اکیڈمی آف سائنس کا صدر بھی رہ چکا ہے امریکہ میں، وہ لکھتا ہے کہ پہاڑ کھوٹی کی شکل کے ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں تو زمین کی گہرائی تک ہوتی ہیں، اور پہاڑ کا کام تو زمین کو استحکام دینا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10، اور اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا ہے تاکہ نہ یہ خود ہلے اور نہ یہ تمہیں ہلائے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پہاڑ کا کام قرآن میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کو ہلنے سے بچائے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ اگر پہاڑی علاقے کو دیکھا جائے جہاں زلزلے آتے ہیں اور پہاڑ اس کی وجہ بنتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں۔ عربی میں جو لفظ زلزلے کے لیے یوز ہوتا ہے ڈاکٹر کیمبل عربی جانتے ہیں، یہ ہے زلزال یا زلزلہ۔ ان 3 آیات میں استعمال ہونے والا لفظ جو میں نے کہا وہ ہے تمیدہ۔ تمیدہ کا مطلب ہے ہلانا، جلانا یا جھلا دینا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، اور اسی طرح سورۃ النحل سورہ 16 آیت 15، ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا، نہ کہ یہ خود ہلے نہ تمہیں ہلائے۔ یہ ہے تمیدہ بکم، نہ یہ تمہیں ہلائیں۔ اشارہ ہے اگر یہاں پہاڑ نہ ہوتے تو اگر تم چلتے، اگر تم پھرتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ چلنے پھرنے لگتی، اگر تم جھکتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ جھک جاتی۔ ہمیں پتا ہے عام طور پر جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو وہ نہیں لرزتی۔ یہی وہ وجہ ہے جو کہ ڈاکٹر فرینک پریس اور ڈاکٹر نجات جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے قرآن کے نظریاتی ارضیات کے بارے میں، اور اس میں جواب ہے تقریباً ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ہر بات کا وضاحت کے ساتھ۔
اور ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر پہاڑ زمین کو زلزلے سے بچاتے ہیں تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ دراصل سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں؟ زلزلہ یعنی زلزال، اگر اس کی تعریف آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھے تو لکھا ہے زلزلہ زمین کی بلائی سطحوں کے لرزنے سے آتا ہے، زلزلے کی مقید لہروں کی وجہ سے۔ کسی چٹان میں اس کا سبب کوئی درار وغیرہ یا کسی آتش فشاں کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں زلزلے کے بارے میں لکھا ہے، سورہ زلزال سورہ 99 میں بیان کیا گیا ہے کہ تمید بکم، زمین کو تمہارے ساتھ روکنے کے لیے۔ اور اس بیان کے جواب میں کہ پہاڑ زلزلے سے بچاؤ کا باعث ہیں، تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اگر میں کہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بچاتا ہے انسان کو بہت ساری لگنے والی بیماریوں سے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر ڈاکٹر ہی بچاتے ہیں لگنے والی بیماریوں سے سب انسانوں کو، تو پھر ہسپتالوں میں بیمار لوگ کیوں پائے جاتے ہیں جہاں پر گھر کی نسبت زیادہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں؟